جی دیکھیے، محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ بین الاقوامی شہرت یافتہ بینکر ہیں، اور پاکستان کے جو ٹاپ کے بینکوں کے سربراہان ہیں اس میں ان کا شمار رہا ہے۔ اچھا، بینکوں کی سربراہی کرنے والے جو افراد ہیں، اگر ان کے آپ پورٹ فولیو کو دیکھیں تو وہ عام طور سے سیلز کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ عام طور سے فائنانس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اکانومسٹ نہیں ہوتے۔ بینک کی سربراہ یا بینک کی ایگزیکٹو پوزیشن پر عام طور سے اکانومسٹ لوگ نہیں ہوتے۔ تو اب ان کو اکانومسٹ نہ ہونے کے باوجود اگر وزارت خزانہ اور اکنامک افیئر ڈویژن کا پورٹ فولیو دیا گیا ہے تو اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک بہت ہی افیکٹو قسم کے امپلیمنٹر ہیں، امپلیمنٹیشن کے ماہر ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امپلیمنٹیشن کے ماہر وہ ہوتا ہے کہ جو ایک پالیسی کے اوپر عمل درآمد کرواتا ہے بہت ہی چابک دستی کے ساتھ اور بہت مستعدی کے ساتھ اور بہت ہی بلا رعایت عمل درآمد کرانے کا جو تجربہ ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس جو امپلیمنٹیشن کی ایکسپیرینس ہے یا جو ان کی کور اسٹرینتھ ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی پالیسی ان کو دی جائے گی، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ پارلیمان بنا کے دے گی، کابینہ بنا کے دے گی، وزیر اعظم ہاؤس سے بن کے آئے گی، یا بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی انپٹ ہوگی، لیکن ان کا کام بظاہر مجھے نظر آتا ہے کہ یہ بہت تیزی سے اور بہت ایفیکٹو انداز سے امپلیمنٹ کروائیں گے ان تمام پالیسیز کو۔ اور امپلیمنٹیشن میں جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے نون فیسز ہوتے ہیں، ان کو عام طور سے امپلیمنٹیشن میں ناکامی یا رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے اس وقت کہ جب مشکل قسم کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن درکار ہو۔ ڈار صاحب ایک پولیٹیکل فیس ہیں اور پی ایم ایل این کی کیونکہ مرکزی قیادت کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، فیملی کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، تو اس لیے ڈار صاحب کے ذریعے سے کسی بھی سخت فیصلے کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ براہ راست نواز شریف صاحب کے خاندان اور ان کی سیاست کے اوپر ایک نیگیٹو مارکنگ کے طور پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اب ایک ایسا انڈیویجول کہ جو مارکیٹ سے آیا ہے، جو غیر سیاسی ہے اور جس کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی طرف سے انڈورسمنٹ بھی حاصل ہے، وہ جب سخت فیصلوں کو امپلیمنٹ کروائے گا تو وہاں شاید اس بات کا کوشن یا امکان رہ جاتا ہے کہ پھر نہ پیپلز پارٹی کو یہ لگے گا کہ ان کی سیاست پر اٹیک ہو رہا ہے، اور نہ ہی نون لیگ کو یہ لگے گا کہ ان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ براہ راست زد میں آ رہی ہے۔ وہ نجی محفلوں میں یا آف دا ریکارڈ گفتگو میں بہت آسانی سے یہ باتیں کر دیا کریں گے کہ بھئی یہ تو حبیب صاحب جن کے آدمی ہیں ان کے کہنے پہ ہی چل رہے ہیں۔ حبیب صاحب میں نے نام غلط لے دیا، حبیب بینک سے وہ آئے تھے، تو اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ جن کے آدمی ہیں ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی نجی محفلوں میں جب گفتگو ہوگی جس کا امکان واضح ہے، تو پھر آپ کے اور ہمارے جیسے جو لوگ ہیں میڈیا والے، وہ پھر اس کو میڈیا میں ایک نیریٹو کی شکل میں لے کے چلے جائیں گے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، باہر والوں کا آدمی ہے، باہر والوں کی مرضی سے آیا ہے، تو پھر باہر والوں کی پالیسی کو امپلیمنٹ کروا رہا ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا اس کا تجزیے کا۔ جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کا کام بزنس چلانا نہیں ہے، تو یہ بات ایک پوائنٹ آف ویو کے تحت درست ہے، اور وہ پوائنٹ آف ویو جس قسم کی معیشت پاکستان کی ہے، اور جو بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی پالیسی امپلیمنٹ کی تھی آج سے 50 سال پہلے، اس کے بعد ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اس وقت کے جتنے بھی پروگریسو قسم کے اور اچھا کاروبار کرنے والے انڈسٹریز تھیں، کاروبار تھے، وہ سب کو بتدریج ایک جمود کا شکار ہوتے چلے گئے، اور سیاسی مداخلتوں کے سبب اور بیوروکریسی کی نااہلیوں کے سبب جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے بہت سارے ادارے تو بند ہو گئے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے، اس بیک ڈراپ میں اگر دیکھا جائے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں ہے، حکومت کا کام پالیسی دینا ہے، اور حکومت کا کام ایز آف ڈوئنگ بزنس کی پالیسی دینا ہے، یعنی ایسی پالیسی دینا ہے کہ جس سے کاروباری افراد یا کاروباری اداروں کے لیے کاروبار کرنے میں آسانی ہو، سہولت ہو، اور ریڈ ٹیپزم کا خاتمہ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے کیا کرتے ہیں، اور جو ایک معاشی جمود ہے اس وقت اس کو کس طرح سے موبلائز کرتے ہیں۔ دیکھیے، رقم یا پیسہ یا سرمایہ تو پاکستان کے اندر ہی موجود ہے نا، لوگوں کے پاس۔ وہ آج سے 8 سال پہلے جو مالدار تھا وہ آج بھی مالدار ہے، یعنی طبقے کی بات کر رہا ہوں، انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا۔ تو وہ ان طبقات کے پاس جو ایکیومولیٹڈ ویلتھ ہے وہ تو آج بھی کسی نہ کسی طور موجود ہے۔ اس ایکیومولیٹڈ ویلتھ کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، ایک جیب سے دوسری جیب جب منتقل ہوتا ہے تو اس سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔
اب محمد اورنگزیب صاحب بینکر ہیں، اور بینک جو ہیں وہ، آپ کو یہ بات جان کر شاید حیرت ہوگی کہ بینک جو ہیں وہ کووڈ کے زمانے سے لے کر آج تک کا جو دور ہے، دنیا بھر کے بینک جو ہیں ان کا کاروبار بہت عروج پہ ہے، اس لیے کہ جو معیشتیں ہیں دنیا کے ممالک کی کووڈ کے زمانے سے لے کر آج تک وہ زیادہ تر جمود کا شکار ہوئی ہیں، اور جب معیشت جمود کا شکار ہوتی ہے تو لوگ اپنے سرمایہ کو پارک کر دیتے ہیں، اور کہاں پارک کرتے ہیں؟ کسی ایسی جگہ پارک کرتے ہیں کہ جہاں سے ان کو بیٹھے بٹھائے ایک معقول معاوضہ اور منافع ملتا رہے اور ان کا پیسہ محفوظ رہے۔ تو بینکوں کی جو فکس ڈپازٹ ہیں یا بینکوں کی جو ٹرم ڈپازٹس ہیں ان کے اندر بڑی تیزی سے اضافے ہوئے، دنیا بھر میں ہوئے، پاکستان میں بھی ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی ایک سیکٹر ہے کہ جو سب سے زیادہ